بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ کی بحث پوری ہو گئی۔ آج کے سبق میں لفظ سے بحث ہوگی۔ لفظن کے لغوی معنی الرمیو پھینکنا۔ لفظن کے لغوی معنی الرمیو پھینکنا، اور عقلی اعتبار سے پھینکنے کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں۔ نمبر 1، لفظ ہو منہ سے پھینکے، جیسے زید، عمرو، بکر، یہ سب الفاظ ہیں اور منہ سے پھینکا جا رہا ہے۔ نمبر 2، لفظ ہو غیر منہ سے پھینکے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کوئی لفظ ہو اور غیر منہ سے پھینکا جائے، یہ باطل ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لفظ ہو اور اس کو منہ کے علاوہ کسی اور چیز سے پھینکا جائے۔ تو لفظ ہو، اس کی 2 شکل یاد رکھنے کا آسان طریقہ، لفظ ہو تو 2 شکلیں، منہ سے پھینکا جائے گا یا منہ سے پھینکا نہیں جائے گا۔ منہ سے پھینکا گیا تو ایک شکل، منہ سے نہیں پھینکا گیا تو ایک شکل، دوسری شکل ہو گئی۔ اب آؤ لفظ نہ ہو تو پھر اس میں بھی 2 شکلیں ہوں گی۔ پہلے تو تھا کہ لفظ ہو، اب کیا ہے؟ لفظ نہ ہو، تو پھر اس میں بھی وہی 2 شکلیں نکلیں گی۔ لفظ نہ ہو تو منہ سے پھینکے یا غیر منہ سے پھینکے۔ لفظ نہ ہو منہ سے پھینکے تو اس کی مثال ہے اکلت الثمرۃ ولفظت النبات، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ تو دیکھو گٹھلی کو منہ سے پھینکا جا رہا ہے، لفظ نہیں ہے اور منہ سے پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تیسری شکل ہوئی، تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم ہے کہ لفظ نہ ہو اور غیر منہ سے پھینکے، یہ تو منہ سے پھینکنا ہوا، اب غیر منہ سے پھینکے، اس کی مثال ہے لفظت الرحاء الدقیق، جیسے چکی نے آٹا پھینکا۔ چکی جو آٹا پھینکتی ہے تو چکی تو اس کا منہ نہیں ہے اور لفظ بھی نہیں ہے اور غیر منہ سے پھینکا جا رہا ہے، تو یہ چوتھی شکل ہو گئی۔ تو عقلی اعتبار سے 4 شکلیں ہیں، ان 4 میں سے لفظ ہو اور غیر منہ سے پھینکے یہ شکل باطل ہے، باقی 3 شکلیں صحیح ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لغوی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد اب اس کی اصطلاحی تعریف جان لیں۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف ہے ما یتلفظ بہ الانسان۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کے ذریعے انسان تلفظ کرے وہ لفظ ہے۔ تو یہاں اشکال ہوگا کہ آپ نے انسان کی قید لگا کر بہت سی چیزوں کو خارج کر دیا، انسان کی قید لگا کر فرشتوں کے تلفظ کو نکال دیا، حالانکہ فرشتے بھی تلفظ کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تلفظ کیا ہے؟ فرشتوں نے ایک بار کہا تھا
ان حضرت حسن اور حسین کے بارے میں، ان فی الجنتی نہرم من لبن، شعر ہے، حاشیے میں بھی یہ شعر موجود ہے، ان فی الجنتی نہرم من لبن لعلی و حسن و حسین، کہ جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے، ان فی الجنہ، جنت میں، نہرم من لبن، دودھ کی ایک نہر ہے، جو علی، حسن اور حسین ان تینوں آدمیوں کے لیے ہے۔ یہ بات فرشتے نے کہی تھی تو فرشتے کا تلفظ ہو گیا، اور آپ نے ما یتلفظ بہ الانسان میں انسان کی قید لگائی تو فرشتے تو نکل گئے، یہ اعتراض ہوا۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، باری تعالیٰ کا کلام بھی اس سے خارج ہو گیا۔ قرآن کریم پورا کا پورا باری تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا بھی تلفظ ہوا ہے، لہذا وہ بھی اس سے کیا ہو گیا، خارج ہو گیا۔ اور ما یتلفظ بہ الانسان کہہ کر اجنہ کے تلفظ کو بھی خارج کر دیا، جنات بھی تلفظ کرتے ہیں۔ جنات کا تلفظ ہے قبر حرب بمکان قفرو، قبر حرب بمکان قفرو، کہ حرب کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے۔ حرب ایک شخص کا نام تھا، اور اس نے جنات کے کسی بچے کے ساتھ کوئی شرارت کی تھی، یا تو جنات کے بچے کو مار دیا تھا یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی، تو اس کے والد نے یا اس کے والدین نے اس کو غائب کر دیا، حرب کو، اور غائب کر کے اس کو جان سے مار دیا، اور جان سے مارنے کے بعد اس کو دفن کیا ایسی جگہ پر جہاں کسی کی کوئی قبر نہیں تھی، چٹیل میدان میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا۔ اس کے گھر والے پریشان تھے کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا، وہ تلاش کر رہے تھے، تو اسی بیچ جنات نے شعر کے انداز میں آ کر خبر دی۔ جنات نے شعر پڑھا، قبر حرب، حرب کی قبر، بمکان قفرو، ایسے مکان یعنی ایسی جگہ میں ہے جو چٹیل ہے، قفر کے معنی چٹیل۔ اور آگے کا ولیس قربا قبری حرب، اور حرب کی قبر کے برابر میں قبرو، کوئی قبر نہیں ہے، ولیس قرب قبری حرب قبرو، حرب کے قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ یہ شعر پڑھا، شعر کیا ہے، قبر حرب بمکان قفرو، یہ شعر بھی حاشیے میں موجود ہے، ولیس قرب قبری حرب قبرو۔ تو اس سے، اس شعر سے کیا پتہ چلا کہ جنات بھی تلفظ کرتے ہیں۔ تو آپ کی تعریف جامع اور معنی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تعریف پر 3 اعتراضات ہو گئے، کلمات اللہ کے ذریعے، اسی طریقے سے جنات کے تلفظ کے ذریعے، اور ملائکہ کے تلفظ کے ذریعے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ تعریف کے اندر ہم بالقوہ اور بالفعل بڑھا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ بالقوہ اور بالفعل کا اضافہ کر دیں گے۔ اب ہماری تعریف ہوگی ما یتلفظ بہ الانسان بالفعل او بالقوہ، جس کا انسان تلفظ کرے، خواہ بالفعل یعنی ابھی کرے، یا بالقوہ یعنی اس کے اندر کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو فرشتے ابھی تو نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح جنات ابھی تلفظ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔
دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ یہاں جو لفظ کی تعریف کی گئی اصطلاحی ما یتلفظ بہ الانسان، یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ عام لفظ کی تعریف نہیں ہے، یہ خاص لفظ کی تعریف ہے، اور خاص لفظ سے مراد یعنی انسان کا تلفظ، اس کی تعریف ہے یہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا اعتراض اس وقت درست ہوتا جب ہم عام لفظ کی تعریف کرتے، لفظ کی عام تعریف کرتے۔ ہم لفظ کی کوئی عام تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لفظ کی ہم مقید اور مشخص اور خاص تعریف کر رہے ہیں، اور مراد ہماری ہے لفظ سے انسان کا تلفظ، تو ہم اسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ لہذا جب یہ عام تعریف نہیں ہے تو کلمات اللہ بھی اس سے خارج ہو گئے، اور جنات کا تلفظ بھی اس سے خارج ہو گیا، ملائکہ کا تلفظ بھی خارج ہو گیا، کیونکہ ہماری مراد خاص تعریف ہے، اور خاص سے مراد ہے انسان کا تلفظ۔ تو اسی لیے باقی جو 3 قسمیں جن کے ذریعے سے آپ نے اعتراض کیا ہے وہ ساری صورتیں نکل گئیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد پھر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف اب بھی جامع اور مانع نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کبھی کم بولتا ہے کبھی زیادہ، تو تعریف کے اندر وہ کہاں ہے؟ اسی طرح انسان کبھی حقیقی لفظ بولتا ہے کبھی حکمی، کبھی انسان مفرد بولتا ہے کبھی مرکب۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کی تعریف میں یہ ساری باتیں تو ہے نہیں، اور جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو آپ کی تعریف ناقص ہے، جامع نہیں ہے اور مانع بھی نہیں ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کے جتنے افراد ہو سکتے ہیں ان تمام افراد کو وہ سمیٹے ہوئے ہو، اپنے اندر لیے ہوئے ہو، اور مانع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو پائے، کوئی غیر اس میں جو اس تعریف کا فرد نہیں ہے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے۔ مانع کے مطلب روکنا، غیر کو داخل ہونے سے وہ روکے اور اپنوں کو لیے رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تبھی تعریف کیا ہوگی؟ جامع ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعریف میں بڑھا دیں گے۔ کیا بڑھائیں گے؟ قلیلاً کان او کثیراً، قلیلاً کان او کثیراً، مہملاً کان او موضوعاً، مفرداً کان او مرکباً، حقیقتاً کان او حکماً۔ 4 چیزوں کا ہم اضافہ کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قلیلاً کان او کثیراً، مہملاً کان او موضوعاً، مفرداً کان او مرکباً، اور حقیقتاً کان او حکماً۔ یہ 4 چیزوں کا ہم نے اضافہ کر دیا۔ اب ہماری تعریف جامع اور مانع ہو گئی۔ اب لفظ کی پوری اصطلاحی تعریف ہوئی ما یتلفظ بہ الانسان بالفعل او بالقوہ، قلیلاً کان او کثیراً، مہملاً کان او موضوعاً، مفرداً کان او مرکباً، حقیقتاً کان او حکماً۔ اب ہماری تعریف جامع اور مانع ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو لفظ کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ وضع مفرد تک یہ خبر ہے، تو مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے۔ الکلمہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے، لہذا لفظ کے بجائے اس کو لفظۃ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت اس وقت ضروری ہے جب کہ خبر مشتق ہو۔
جبکہ خبر کیا ہو؟ مشتق ہو. اور یہاں خبر مشتق منہ ہے. جب خبر مشتق منہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مطابقت اس وقت ضروری ہے جب خبر کیا ہو؟ مشتق. اور یہاں تو مشتق منہ ہے یعنی مصدر ہے. اور المصدر لا یؤنث ولا یذکر. مصدر نہ تو مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر. ولا یثنی ولا یجمع. نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب آپ کا اعتراض درست نہیں رہا، لہذا ہم نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہاں مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خبر مشتق نہیں ہے بلکہ مشتق منہ یعنی مصدر ہے.